صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے حق المخاطب الحصا من المسجد، مسجد میں سے بلغم کو سنگریزے کے ساتھ کھرچ دینا۔ اور اس میں جو سب ٹاپک لگایا ہے امام بخاری نے، جو قول لائے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور فرماتے ہیں وَإِن وَطِيتَ عَلَى قَذْرٍ رُطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِن كَانَ يَابِسًا فَلَا، کہ اگر تمہارا پاؤں کسی تر گندگی پہ پڑ جائے تو اس کو دھو لو، اگر خشک ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کوئی بھی گندی چیز اگر تھوک وغیرہ لگ گئی ہے کہیں پہ اور اس کے اوپر انسان کا پاؤں پڑ گیا ہے تو اگر وہ تر ہے تو اسے دھو لے، لیکن اگر خشک ہے تو پھر اس کو کھرچ دیا جائے، اس کی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس باب میں جو حدیث آج ہم پڑھیں گے، اور حدیث جو ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا نخامۃ فی جدار المسجد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھی، فتناول حصاۃ فحقھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنگریزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس بلغم کو وہاں سے کھرچ دیا۔ فقال، اس کے بعد فرمایا اذا تنخم احدکم فلا یتنخمن قبل وجهہ، تم میں سے اگر کسی کو تھوک آ جائے تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے، ولا عن یمینہ، نہ دائیں طرف تھوکے، ولیبصق عن یسارہ اور تحت قدمہ الیسریٰ، یا تو وہ اس کو بائیں طرف منہ کر کے تھوکے یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک دے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی وہی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ ظاہر ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر قدم کے نیچے اسی وقت تھوکیں گے جب فرش کچا ہے۔ اگلا باب ہے باب لا یبصق عن یمینہ فی صلاۃہ، کہ نماز میں آدمی دائیں طرف نہ تھوکے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ باب تو نماز کا ہی ہے اور مسجد کا ہے، لیکن قبلے کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر نماز سے باہر بھی ہیں تو ہم تب بھی دائیں طرف اور قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکیں، تب بھی بائیں طرف تھوکیں یا نیچے ویسے منہ کر کے تھوک لیں، یعنی کوئی دائیں طرف اور قبلے کی طرف رخ نہ ہو۔ نماز میں بھی بدرجہ اولا برا ہے اور نماز کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید سے ہے۔ اخبرہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا نخامۃ فی حائط المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر دیکھا کہ کسی نے تھوک دیا ہے، بلغم گرا دی ہے۔ فتناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصاۃ فحصھا، تو آپ نے اپنے ایک سنگریزہ لیا، ایک پتھر لیا اور اس سے اس کو کھرچ ڈالا۔ ثم قال، فرمایا اذا تنخم احدکم فلا یتنخم قبل وجهہ، تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے، ولا عن یمینہ ولیبصق عن یسارہ وتحت قدمہ الیسریٰ، یا تو بائیں طرف تھوک دے یا اپنے قدم کے نیچے تھوک دے۔ اب یہاں پہ فی صلاۃ کی قید لگا کے تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نماز کے اندر جو تھوکنا اس طرح منع ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی ایسے تھوکنا منع ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں نماز سے باہر بھی دائیں طرف تھوکنے کو مکروہ سمجھتے تھے، مکروہ قرار دیا انہوں نے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی دائیں طرف نہیں تھوکا۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں شاید ان کا پتہ بھی نہیں ہوگا نا، لیکن دیکھیں کہ کتنا احترام تھا فرشتوں کا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی اور قبلے کا بھی اور تمام شاعر اللہ کا۔ نیز جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، وہ اپنے بیٹے کو دائیں طرف تھوکنے سے انہوں نے مطلقاً منع فرمایا تھا۔ تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کر دی اس حدیث کی کہ مسجد کے باہر ہو، مسجد میں ہو، نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، دائیں طرف تھوکنا اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے۔ اور نماز کی قید تو ہے ہی، لیکن نماز کے علاوہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بھی یہی حدیث ہے، الفاظ فرق ہیں، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قتادہ فرماتے ہیں سمعت انسا، کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفلن احدکم بین یدیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے نہ تھوکے، ولا عن یمینہ، نہ اپنے دائیں طرف تھوکے، ولکن عن یسارہ او تحت رجلیہ، یا بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ اگلا باب بھی یہی ہے،
اور اس باب کا جو عنوان لگایا ہے امام بخاری نے لَيَبْزُقْ عَنْ يُسَارِهِ او تحت قدمه اليسرى، کہ یا اپنے بائیں طرف تھوکیں یا اپنے قدم کے نیچے تھوکیں۔ اور یہ حدیث حدث قتادہ فرماتے ہیں قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بن مالک انس بن مالک سے کہتے ہیں میں نے سنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا كان في صلاته، کہ مومن جب نماز میں ہوتا ہے فانما يناجي ربه، تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کی حالت میں ہوتا ہے، فلا يبزقن بين يديه، تو وہ سامنے نہ تھوکے، ولا عن يمينه، نہ دائیں طرف تھوکے، ولكن عن يساره او تحت قدمه، یا اپنے بائیں طرف تھوکے یا اپنے قدم کے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اگلی حدیث حدیث نمبر 404 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو سعید سے ہی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر نخامۃ فی المسجد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی دیوار پہ بلغم دیکھی، فحقها بحصات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری سے اسے کھرچ دیا، ثم نہا ان یبزق الرجل بین یدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص اپنے دائیں طرف تھوکے، اپنے سامنے تھوکے، ولا عن یمینہ، نہ اپنے دائیں طرف تھوکے، ولیکن عن یسارہ، بلکہ اپنے بائیں طرف تھوکے، اور تحت قدمہ الیسریٰ، یا اپنے پاؤں کے نیچے اس کو تھوک کے، یعنی اس کو ڈھک دے اس کو مٹی پہ۔ وعن الزہری، اور زہری کہتے ہیں سمع حمیدا عن ابی سعید نحوہ، کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے سنا ہے۔ اور اب جو اس ضمن میں باب ہے کہ اگر کسی نے تھوک ہی دیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ باب کفارۃ البزاق فی المسجد، مسجد میں تھوکنے کے کفارے کا بیان۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ قال قتادہ حدثنا قتادہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں سمعت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے سنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزاق فی المسجد خطیئۃ، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، وَكَفَارَتُهَا دَفْنُهُ، اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ تو ظاہر کچی مسجدیں تھیں، مٹی تھی، تو اس کو اگر کسی نے مسجد میں تھوک دیا ہے تو اس کے اوپر اور مٹی ڈال دیں تو وہ دفن ہو جائے گی، وہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جو کفارے کی بات آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کے لیے کفارے کی ضرورت ہے۔ اب یہ صرف استغفار سے نہیں کہ وہ تھوک دیا اور اس کے بعد توبہ توبہ کرتے رہے اور سوچا کہ بس جی اب ٹھیک ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے دوسروں کو اذیت یا نقصان پہنچتا ہو تو اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ جتنی بڑی اذیت یا جتنا بڑا نقصان ہے اس کا اتنا بڑا کفارہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، قتل کا کفارہ سب سے بڑا ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے، خطا سے کیا ہے یا دانستہ کیا ہے، تو اس کا قصاص ہوتا ہے، اور اس کے مسائل پھر سارے الگ ہیں۔ اسی طرح کسی نے کسی کے مال کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کا کفارہ ہوگا، کسی نے زنا کر کے دوسرے کی نسل کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کا کفارہ ہوگا۔ تو جتنی بھی یعنی ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان سب کے کفارے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، مسجد کے اندر تھوکنا یا اس طرح کی غلطی کرنا، تو کفارہ اس کا بھی ہے، اور یہ درست ہے کہ اس کا کفارہ اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا کفارہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، یا اس کو اب ظاہر اب دفن کرنے کی نہیں، مسجدوں تو پکی ہیں اور کل ہی نہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کم از کم صاف کر دیا جائے۔ تو اب اس بات کو سمجھیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ مسجد میں بغیر کسی اشد مجبوری کے تھوکنا ہی نہیں چاہیے۔ چھوٹی موٹی تھوک ہے تو اس کو نگل جائے۔ اگر لیکن ایسی صورت ہوگی ہے کہ بہت ہی اضطرار ہے، اب تھوکا آ گیا، اور ظاہر ہے اگر منہ میں جمع کریں گے زیادہ تو نماز پڑھی بھی نہیں جائے گی، اور اتنی دیر جمع کر بھی نہیں سکتا انسان، پانی آ جاتا ہے منہ میں اور طبیعت تو پھر الٹی ایک دم قے ہو جاتی ہے۔ تو ایسی اضطراری حالت میں ایسے شخص کو اس کے پاس کوئی رومال، کوئی ٹیشو، کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ اس کو صاف کرے۔ آج کی مسجدوں میں ہم نہ تو بائیں طرف تھوک سکتے ہیں اور نہ ہم قدم کے نیچے تھوک سکتے ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، الا یہ کہ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں کچی مسجد ہو تو وہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے، ورنہ اپنے پاس اس کا بندوبست ہونا چاہیے اور اس کے اندر ہی اس کو تھوکنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہے تو جو چادر یا رومال کندھے پہ ہے اسی کے ساتھ اس کو صاف کر لیا جائے، لیکن اس کو نیچے کارپیٹ پہ، فرش پہ نہ گرایا جائے۔ اب یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو شروع سے دیں، جو مسجدوں میں جانے والے بچے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کا احترام کیا ہے،
قبلے کا احترام کیا ہے، نماز کا احترام کیا ہے، اور فرشتوں کا احترام کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اپنے بڑوں تک بھی یہ چیزیں پہنچائیں کہ نماز میں تھوکنا، قبلے کی طرف تھوکنا، دائیں طرف تھوکنا، مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے اور یہ خطا ہے، اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کتنی زیادہ احادیث ہیں جن میں بار بار مختلف انداز سے اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس چیز کا ہم بس خیال رکھیں. اگلی حدیث بھی یہی ہے، اس کے میں مطالعہ کر دیتی ہوں، یا اس کو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. تو 2-3 احادیث جو رہ گئی ہیں، 2 حدیث سے میں یہ بھی پڑھ کے یہ باب ہم ختم کر دیتے ہیں. تو اگلا جو باب ہے دفن النخامہ فی المسجد، کہ اگر کسی کو تھوک آ گئی ہے تو اس کو مسجد میں دفن کر دیا جائے. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم الی الصلاۃ، کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، فلا یبصق امامہ، اپنے سامنے نہ تھوکے، فانما یناجی اللہ ما دام فی مصلاۃ، تو جب تک کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس وقت تک وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے. ولا عن یمینہ، نہ دائیں طرف، فإن عن یمینہ ملکن، دائیں طرف بھی نہیں کہ وہاں پہ فرشتہ ہے. ولیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ فیدفنھا، تو اپنے بائیں طرف یا قدم کے نیچے اس کو دفن کر دے. پھر اگلا جو اسی عنوان، اسی کا باب اگلا ہے، وہ ہے اذا بدر البزاق فلیاخذ بطرف ثوبہ، کہ اگر کسی کو تھوک آ گئی ہے، بہت زیادہ غلبہ ہو گیا ہے، تو اس کو کپڑے کے گوشے میں مل دے. اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی قبلۃ فحقها بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف بلغم دیکھی تو اس کو خرش دیا. وروی منہ کراہیۃ، اور آپ کے چہرے پر ناگواری دیکھی گئی. اور روی کراہیتہ لذالک، یا اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ نے بہت زیادہ کراہت کی. وشدتہ علیہ، اور آپ کے چہرے پہ اس کی شدت محسوس ہوئی، گرانی محسوس ہوئی. وقال، اور فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہو، فانما یناجی ربہ، تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اور ربہ بینہ و بین قبلتہ، یا اس کا رب جو ہے اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے. فلا یبزقن فی قبلتہ، تو اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکو. ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، بائیں طرف یا قدم کے نیچے. ثم اخذ طرف ردائہ، پھر اپنی چادر کا کونا پکڑا. فبزق فیہ، تو اس کے اندر تھوک کے دکھایا. ورد بعض علی بعض، پھر چادر کا دوسرا کونا جو اس کے اوپر کر دیا. قال او یفعل ہاکذا، یا اس طرح کر دے. تو مطلب یہ ساری تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور گندگی سے انہیں تربیت دے رہے ہیں کہ گندگی سے بچیں اور مساجد کو دیکھیں، مساجد کو صاف رکھیں. یعنی ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ نماز کے دوران تھوکا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اتنی تھوک آ گئی اب اس کو تھوک ہی نہیں رہے اور نماز پڑھی نہیں جا رہی. تو تھوکنا جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن تھوکنے کا طریقہ دیکھیں، نہ تو دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو، نہ دوسروں کی نماز خراب ہو، نہ کسی کا دل خراب ہو، نہ مسجد گندی ہو. تو اس کا بندوبست ہمیں کر کے جانا چاہیے. اور ائمہ مساجد کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کے معاملات کی نگرانی کریں، اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، اور تمام بڑوں کو چاہیے. اور اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ جب اس طرح کا کسی نے تھوک دیوار پہ ملی لگی ہوئی تھی تو اس کو صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو بھی منگائی. اور خوشبو فرمایا اپنے لوگوں سے کہ کوئی ہے جو کسی کے پاس خوشبو ہو. تو ایک نوجوان جو ہے وہ دوڑتا ہوا گیا اور خوشبو لے کے آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پہ وہ خوشبو لگائی اور پھر اس کو بلغم کے نشان پہ مل دیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ نفاست تھی آپ کے اندر، اور اس نفاست کا اظہار آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. اور نیکیاں کمانے کی ترغیب بھی اس میں دی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اتنا ہی نیک ہے، تقوی والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نہیں ہے. تو اور کسی کے اندر اگر بڑی نفاست ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ نفاست تھی، سب سے زیادہ تقوی والے اور نیک اور صالح تھے. لیکن یہ نہیں کہہ رہے صحابہ کو کہ جاؤ وہ تھوک صاف کر دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی صفائی کی. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر انتہائی تواضع اور انکساری پائی جاتی تھی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرف عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھروں کو پاک رکھیں، اللہ کی مسجدوں کو پاک رکھیں، اور اگر کہیں کوئی چیز نظر آئے گندی تو اس کو خود سے صاف کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویسے ضمنی طور پہ میں بات کروں گی، آج کل جو کورونا کا موسم ہے، ہاں میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے دروازے ہمارے پر بند کر دیے.
امت مسلمہ کے لیے سخت تنبیہ ہے۔ اللہ نے حرمین کے دروازے بند کر دیے، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے۔ ہم نہ مسجدوں کا احترام ویسا کرنے والے تھے، نہ ہم مسجدوں کا حق ادا کرنے والے تھے۔ مسجدوں کے اندر گنے چنے نمازی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اس غصے کو دور کرنے کے لیے بکثرت استغفار کریں، بکثرت استغفار کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کا عہد کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا عہد کریں، اللہ تعالیٰ کے طہارت اور جو جتنے اس کے قوانین ہیں طہارت کے، پاکیزگی کے، صفائی کے، ان سب کا بھی ہم احترام کریں، شاعر اللہ کا احترام کریں، اپنے مسلمان ہونے کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یعنی جتنا غلبہ اس بیماری کا کفار کے اوپر اتنا مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں اس عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، اللہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے۔ ابھی بھی ہم توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے بچوں کو مسجد سے محبت سکھائیں، مسجد کا عشق سکھائیں، مسجد کا احترام سکھائیں، مسجدوں سے کٹے نہیں اور مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بہترین مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد